کرتا ہے. حضرت زمانہ ہونے تقریباً ہو گئے ہیں انشاءاللہ. 10-15 منٹ میں انشاءاللہ امید ہے کہ تشریف لے آئیں گے. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا مولانا حافظ قاری محمد صاحب کو کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. خاتم العالیہ کی اجازت سے جانا تھا کہ وہ نیا طالب علم خاص عطیہ اشعار پیش کریں گے. محمد فرید. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہو، اس کرم کی بدولت بڑا ہو. اپنی نسبت سے کچھ نہیں ہو، اس کرم کی بدولت بڑا ہو. ان کے قدموں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہو. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میرے مولا میں سب سے برا. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میرے مولا میں سب سے برا ہو. میرے مولا میں سب سے برا ہو. جو گروہ کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی در پہ میں بھی پڑا ہو. جو گروہ کو سمیٹے ہوئے ان کے در پہ میں بھی پڑا ہو. دیکھتا ہو جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی
की तरफ देखता हूँ, सर निदामत से उठता नहीं है। जब भी उनकी तरफ देखता हूँ, शाफ़ी मुज़द्दबी के करम में लाज रख ली मेरे खोट बन की। शाफ़ी मुज़द्दबी के करम ने लाज रख ली मेरे खोट बन की, लाज रख ली मेरे खोट पल की। निस्बतों का करम है कि खालिद खोट होते हुए भी खरा हो। निस्बतों का करम है कि खालिद खोट होते हुए भी खरा हो। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हो, इस करम की बदौलत बड़ा हो। उनके कदमों से एजाज पाके ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो क्यों ना अपनी खूबिए किस्मत पे नाज करे। गमे जहां से जिसे हो फराग की ख्वाहिश, हमें जहां से जिसे हो फराग की ख्वाहिश, वो उनके दर्द मोहब्बत से साजबाज करे। उम्मीदवार है हर सिमत आशिकों के गिरोह, प्री निकाह को अल्लाह दिल नवाज करे। साकी ने आज बंदा एहसान बना दिया, डाली वो एक नजर के मुसलमान बना दिया। साकी के फैज़ मस्त निगाही के मैं नसार, एक एक मौज को रगे जाम बना दिया। सदके तेरे होठों के, सदके तेरी होठों के रंगीन और अनाई, एक मौजे तबस्सुम में कुल राज़े गुलिस्तां है। एक हुस्न का दरिया है, एक नूर का तूफान है, इस तेरे खाकी में क्या क्या समा है। ये चंद अशार हमारे प्यारे हज़रत अजीज हज़रत दावत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में अर्ज़ किए। अब्दुल अच्छी ताफ़ीर के यादिस हज़रत दावत बरकातुहुल आलिया को दावत सुकून देता है। गुजारिश से वक्त गुजारते हैं, अल्लाह उनको कहते हैं कुनु रब्बानिय्यीन, तुम बन जाओ अल्लाह वाले, रब वाले। वजह क्या है? बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब, तुम किताब को इल्म हासिल करते हो और किताब की तदरीस करते हो, पढ़ते पढ़ाते हो। ये रीज़न है, लिहाजा जब तुम ये काम करते हो तो अब तुम अल्लाह वाले बन जाओ।
اب ایک آدمی اللہ والا کیسے بن سکتا ہے اور اللہ والے کی نشانی کیا ہوتی ہے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آج کی مجلس میں اسی عنوان پہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ والے کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ حضرات اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں تو پھر اس کسوٹی پر آپ جس کو پرکھیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ والا ہے اور کون طالب دنیا ہے۔ پہلی نشانی علماء نے لکھی ہے کہ اس آدمی کے اندر حرص کی بجائے زہد ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا آج کی دنیا میں ہر بندے کے اندر حرص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے۔ جس کے پاس سائیکل موٹر ہے وہ گاڑی کی تمنا رکھتا ہے، جس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی کی تمنا، جس کے پاس ایک ہے وہ 2 گاڑیوں کی تمنا، جس کے پاس گھر ہے وہ فارم ہاؤس بنانے کی تمنا۔ ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے دنیا کے لحاظ سے، اور ایک طمع ہے جو دل میں بڑھتی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک علم کا حریص، جتنا علم حاصل کرتا جائے اس کا حرص اور بڑھتا ہے، میں اور علم حاصل کروں۔ اور ایک دنیا کا حریص، اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور میرے پاس ہوتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دوسرا جنگل بھی اس کو بنا ہوا دے دے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس جنگل کا بنانے والا بھی میں خود ہوتا۔ اس دنیا کی حرص بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے پیٹ کو بس قبر کی مٹی بھرتی ہے، ورنہ یہ دنیا سے نہیں بھرتا۔ اس لیے آج کل کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے جیسے قارون کو خزانہ ملا تھا ایسا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ اور جن کو ایسے خزانے مل بھی گئے انہوں نے سکون کی زندگی نہیں گزاری، پریشان زندگی گزاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال کو بھی لے کے آتا ہے۔ اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دیں اور اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیں تو اس کا مال اس کو کیا سکون دے گا؟ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ وافر مال عطا فرما دیں اور اس کی بیوی بد کردار بن جائے تو اس کی زندگی میں کہاں سکون ہوگا؟ سکون تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے زندگی کے اندر خوشیاں ہوں، نیکی ہو، اور یہ مال سے نہیں ملتا، یہ اللہ کا تعلق جوڑنے سے انسان کو نیکی ملتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو مدارس کے علماء طلباء ہیں فطری طور پر ان کے اندر طبیعتوں میں زہد ہوتا ہے، اور واقعی یہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ جو پڑھ کے نکلتے ہیں مدرسے سے، اگر اسکول کالج کی نوکری کریں تو ان کو 10 گنا زیادہ تنخواہ ملے، مگر یہ پھر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، اور مدارس میں تو بہت معمولی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ایک تجربہ کار عالم کئی سالوں سے جو پڑھا رہا ہے اس کی آج کے دور میں تنخواہ 10,000 روپے ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 10,000 میں کون سے خرچے پورے ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگ انتہائی سادگی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا یہ فقر اختیاری ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اتنا رزق دے، ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقہ ہو تو میں صبر کروں۔ اس طرح کی زندگی میں پسند کرتا ہوں۔ اور یہ واقعی مدارس کے علماء طلباء اس کا آج جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ان کے گھروں میں بہت سادے کھانے بنتے ہیں، کوئی مال زیادہ نہیں ہوتا، فرنیچر زیادہ نہیں ہوتا، بس سبزے کے گزارا ہی ہوتا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بھی غربت کو برداشت کر لیتے ہیں۔
یہ اپنے سے زیادہ مشکل کام ہے. بندہ اپنے پہ تو غربت برداشت کر لیتا ہے، اپنے بچوں پہ غربت نہیں دیکھی جاتی. مگر یہ خود بھی علم پڑھتے ہیں اور معمولی تنخواہ پہ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو بھی علم پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں. مدارس کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد علماء کے اپنے بچوں کی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے فقر کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے. اس پہ شکوے نہیں ہوتے ان کے دلوں میں. یہ دنیا داروں کو دیکھ کے مچلتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں علم کی نعمت عطا فرما دی. ان کے دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم اس جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمیں علم عطا کیا اور جس نے ان دنیا داروں کو مال عطا کیا. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. مال تو عن قریب فنا ہونے والی چیز ہے، اور علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کو زوال نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ لوگ قارون کو دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا. تو علماء جب یہ بات سنتے تھے نا، وہ کہتے تھے ویلکم، وہ تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے. اور آج کے دور میں بھی یہ علماء طلباء الحمدللہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں. لباس بھی سادہ، کھانا پینا بھی سادہ، رہن سہن بھی سادہ. گھر میں سائیکل ہوتا ہے تو موٹر سائیکل نہیں ہوتا، موٹر سائیکل ہوتا ہے تو گاڑی نہیں ہوتی. اتنی معمولی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی زبان پہ شکر کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں. وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنے سال سے مدرسے میں خدمت کی مجھے توفیق عطا فرمائی. اور ان کو آفرز بھی آتی ہیں نوکریوں کی اور پیسوں کی، مگر وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو چنا ہوتا ہے اور اس فقر کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور اسی فقر کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے. نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما، وامتنی مسکینہ، اور مجھے مسکنت کی موت عطا فرما، واشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما دینا. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت زور تھا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ مدرسے میں ہر استاد کا کوئی نہ کوئی صندوق ہوتا تھا، ٹرنک ہوتا تھا، جس میں وہ اپنا ذاتی سامان رکھا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کوئی صندوق نہیں تھا، کوئی ٹرنک نہیں تھا، بس ایک گٹھڑی تھی جس گٹھڑی میں وہ اپنے پہننے کے چند کپڑے یا چادر وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے سوا کوئی سامان ہی نہیں تھا. اور دارالعلوم میں ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا، ہر استاد کے نام کا کھانا بنتا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے نام کا کھانا نہیں بنواتے تھے، تو پھر گزارا کیسے کرتے تھے؟ ان کے استاد تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا کھانا بنتا تھا، اور ان کا کھانے میں سے جو بچ جاتا تھا انہوں نے نوکر کو کہا ہوا تھا کہ وہ بچا ہوا کھانا میرے پاس لے آنا. وہ کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے، اپنے نام کا کھانا ہی نہیں بنواتے تھے. ایسا زہد آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اس زہد کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنائے ہوئے ادارے کو پوری دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا. اور یہی عمل ہمارے اکابرین کے اندر جاری ساری ہو گیا. جامعہ اشرفیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کے اجل خلیفہ تھے. انہوں نے لاہور میں اس کی بنیاد رکھی.
شروع میں نیلا گنبد میں چھوٹا سا مدرسہ تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو یہ موجودہ جگہ پر بڑی وسیع جگہ کے اوپر بنایا گیا۔ جب حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ شریفیہ بنا لیا تو ان کے اچھے استادوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اچھے استادوں میں ایک استاد تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں سے تھے، ان کی تفسیر بھی مشہور ہے معارف القرآن کے نام سے، مگر وہ بہاولپور میں نواب اور بہاولپور کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اور ان کو بڑے پیسے ملتے تھے۔ بہاولپور کے نواب نے بڑی عزت سے ان کو بلایا تھا اور ان کی تنخواہ خوب زیادہ رکھی تھی۔ تو حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ان کو، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس میں ایک فقرہ لکھا کہ حضرت آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں، کبھی ہم فقیروں کی دال روٹی بھی قبول فرمائیں۔ آپ امیروں کی بریانیاں تو کھاتے ہی رہتے ہیں، ہم فقیروں کی دال روٹی قبول فرمائیں۔ تو مفتی صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے اپنے مدرسے میں بلانا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مدرسے میں استعفیٰ دیا، اپنا سامان سمیٹا اور ایک ٹرک پہ سامان رکھا، خود بھی ساتھ بیٹھے، اہل خانہ کو بھی بٹھایا اور جامعہ شریفیہ پہنچ کر اپنا سامان اتارا، آ کر سلام کیا، حضرت آپ نے حکم دیا تھا، میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نواب کی اتنی بڑی تنخواہ کو لات ماری اور غربت کو اپنے لیے پسند کیا، اور پھر باقی پوری زندگی انہوں نے جامعہ شریفیہ میں حدیث کی خدمت کی۔ یہ ہوتا ہے طمع کی بجائے زہد طبیعت کے اندر ہونا۔ یہ دنیا کا مال بھی عجیب ہے، حلالها حساب و حرامها عذاب۔ اگر یہ مال حلال طریقے سے بھی ملے گا تو حساب تو دینا پڑے گا، اور اگر حرام طریقے سے آیا پھر تو اس کے ساتھ بدلے عذاب ہوگا انسان کو۔ اسی لیے اللہ سے اگر کوئی بندہ مال مانگے تو ایسا مال مانگے جس میں وبال نہ ہو۔ مال کا کم سے کم وبال یہ ہے کہ بندے کو موت اچھی نہیں لگتی، موت سے دل گھبراتا ہے۔ بھائی جس کے پاس روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، اس کو موت اچھی کیوں لگے گی؟ وہ تو چاہے گا میں لمبا عرصہ زندہ رہوں۔ تو کم سے کم وبال مال کا جو ہے وہ یہ کہ موت سے انسان کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اور جو زاہد ہوتا ہے اس کو جب موت آ جائے وہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو پہلی نشانی کہ طبیعت کے اندر زہد ہونا چاہیے، مال پیسے کی حرص نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ ان کے پیسے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کر دیا کرتا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ کراچی جانے کا موقع ملا، حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، وہ مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنے لیے دین کو چنا ہے، دنیا کو نہیں چنا، مگر اللہ نے دنیا میرے قدموں میں اتنی ڈال دی ہے کہ میرے بیت الخلاء اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں گھر میں کہ دنیا داروں کے بیڈ روم بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اللہ قدموں میں ڈال دیتا ہے دنیا کو۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نئے بندے سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو حضرت نے انکار کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت قبول نہیں کر رہے تو وہ گیا، جب مسجد سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتوں کے اندر ڈال دیے کہ جب آ کے جوتے پہنیں گے تو پھر تو پیسے ان کو نکالنے ہی پڑیں گے۔ حضرت جب جوتے پہننے لگے
تو پیسے ان کے اندر دیکھے، جوتوں کے اندر پڑے ہوئے دیکھے، تو حضرت نے ساتھ والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے جوتوں میں دے دیتے ہیں، جوتوں میں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، سرکاری افسر تھا اور بڑا مال پیسے والا تھا۔ وہ بیعت ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے 1,00,000 روپیہ کا ہدیہ بھیجا منی آرڈر کے ذریعے سے۔ اب حضرت کے ہاں بھی یہی طریقہ تھا کہ نئے بندے سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے، تو جب 1,00,000 روپے کا ہدیہ آیا تو حضرت نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ تو سرکاری افسر تھا، اس کو ذلت محسوس ہوئی کہ میرے بھیجے ہوئے پیسے انہوں نے دھتکار دیے، واپس کر دیے۔ اس نے پھر خط لکھا حضرت کو کہ حضرت میں نے تو بڑے محبت سے آپ کو ہدیہ بھیجا تھا، آپ نے ہدیے کو واپس کر دیا، آپ کو دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا۔ جب اس نے یہ خط بھیجا تو حضرت نے اس خط کا جواب دیا، اچھا اگر تم لکھتے ہو کہ دنیا میں ایسا مرید نہیں ملے گا تو پھر تمہیں دنیا میں ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو تمہارے 1,00,000 روپے کو بھی لات مار دے۔ تو جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے اندر طمع کی بجائے زہد ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اپنی امیدوں کو، اپنی تمناؤں کو مختصر کرتے ہیں اور سادگی کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کا حساب بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے غربا میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال دنیا کے اس کے برابر ہوگا۔ اب بتائیے جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا تو پھر 500 سال کے کتنے دن بنتے ہیں، اور دنیا کے کتنے سال بنیں گے؟ لاکھوں سال بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ غریب لوگ جنت میں لاکھوں سال پہلے چلے جائیں گے اور امیر لوگوں کو اس کے بعد جانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا، اور حساب دیتے ہوئے بندے کو مشکل میں وقت گزرے گا۔ تو پہلی نشانی کہ حرص کی بجائے طبیعت کے اندر زہد ہوتا ہے۔ پھر دوسری نشانی کہ عداوت کی بجائے ان کے اندر ہمدردی ہوتی ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ دشمنی کر لیتے ہیں، مگر جو عالم ربانی ہوگا اس کے اندر ہمدردی ہوگی، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر پیار ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں ہمدردی 60% دنیا سے گھٹ گئی ہے۔ یعنی اگر کسی زمانے میں 100% ہمدردی ہوتی تھی تو آج کے دور میں صرف 40% رہ گئی ہے، 60% ہمدردی کم ہو گئی ہے۔ اور واقعی آج تو ایسا نفس نفسی کا دور ہے کہ انسان خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ہمسائے کے بچے بھوکے سوئے یا کچھ کھا کے سوئے، احساس ہی نہیں ہوتا۔ غریبوں پہ کیا گزر رہی ہوتا ہے، امیروں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دلوں میں سے ہمدردی نکل گئی، بلکہ غریبوں کا حال دیکھ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ دلوں میں ہمدردی ہوتی اور ان کی مشکل کو دور کرنے میں وہ کوشش کرتے، ان کا بیٹھ کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر دشمنی کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی میں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بچوں کے ذریعے سے حضرت کے ساتھ بدتمیزی کروائی، کوئی سر کے اوپر تھپڑ لگاتا تھا، کوئی ہاتھ لگاتا تھا، اور ساری کشتی والے ہنسنے رہ جاتے۔
جب انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ علی اجویری، یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ صبر کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو دعا کرے تو میں اس کشتی کو الٹ دوں۔ مقصد یہ کہ یہ سب ڈوب جائیں سمندر دریا میں۔ جب یہ الہام ہوا تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو کشتی کو الٹنے کے بجائے ان سب سواریوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے سوار تھے مرد اور عورت، اللہ نے موت سے پہلے ان سب کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ دشمنی نہیں پالتے، ہمدردی پالتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، تو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی رحمت تھی اور رحمت للعالمین ہی تھی، تو اسی کا پرتاؤ ان کے ورثاء علماء پر بھی پڑتا ہے اور ان کی طبیعتوں کے اندر بھی ہمدردی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہ معاف کر دیے تھے۔ اب اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بد کردار عورت کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو سوچئے جو کسی پیاسے انسان کو پانی پلائے گا پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ جو کسی غریب کے بھوک کے وقت میں اس کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا۔ اور اس کا تو درجہ ہی بڑا اونچا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے ایک بندے کو کہیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا پیاسا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ، آپ تو بھوک اور پیاس سے منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ بھوکے پیاسے تھے اور میں نے کھانا نہیں کھلایا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر پیاسے کو پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کسی کی ضرورت کے وقت میں مدد کرنا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس سے اونچا تصور نہیں پیش کیا جا سکتا کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کا، کہ اللہ فرمائے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اگر تو غریب کو کھلاتا پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا۔ تو پہلی نشانی کہ ان کی طبیعت میں تما کی بجائے زہد ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے اندر عداوت کی بجائے ہمدردی ہوتی ہے، اور تیسری چیز ان کے اندر تکبر کی بجائے تواضع ہوتی ہے۔ عجب نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتی، بلکہ مٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ کو بہت پسند کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ علماء حضرات تواضع اختیار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے، مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ سراہی سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی گردن اور جھک رہی ہوتی ہے، اور پانی نکلتا ہے گردن اور جھک جاتی ہے، جتنی گردن جھکتی ہے اتنا زیادہ پانی اس سے نکلتا ہے۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ سراہی جب تک جھکے گی نہیں تو گلاس میں پانی نہیں بھر سکتی۔ تو علماء کے اندر پھر تواضع ہوتی ہے، اس لیے ان کا علمی فیض آگے ان کے شاگردوں میں منتقل ہوتا ہے۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے اندر بہت زیادہ تواضع تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت کو بلایا گیا ایک شہر میں جہاں مختلف مذاہب کے علماء نے آنا تھا اور ہر مذہب کے عالم نے اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کرنا تھا. تو علماء نے کہا کہ حضرت اسلام کی حقانیت کو پیش کرنے کے لیے آپ ہمیں سب سے زیادہ موزوں نظر آتے ہیں، آپ تشریف لائیے. حضرت نے کہہ دیا ٹھیک ہے، میں مناظرے سے ایک دن پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا. وہ لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے. تو اب جب سفر کرنے کا وقت آیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ مجھے اپنے ساتھ کوئی خادم لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلا پیدل سفر کرتا ہوں اور وہاں پہنچ جاؤں گا. نہیں، میں اکیلا ٹرین پہ سفر کرتا ہوں اور میں وہاں پہنچ جاؤں گا. چنانچہ حضرت نانوتوی ٹرین پر بیٹھے اور اس شہر کی طرف جانے لگے. شاہ جہان پور اس شہر کا نام تھا. جب شاہ جہان پور سے ایک دو اسٹیشن پہلے کا وقت آیا نا تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مقامی لوگوں کو اپنے آنے کا شیڈول بتا دیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسٹیشن پر میرا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، لہذا مجھے ٹرین کے ذریعے سے نہیں جانا. چنانچہ حضرت شاہ جہان پور سے ایک اسٹیشن پہلے گاڑی سے اتر گئے. سوچا کہ درمیان میں 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ میں پیدل سفر کر لوں گا. اب جب پیدل چلنے لگے تو راستے میں ایک نہر آتی تھی بڑی. تو حضرت کا پاجامہ تھا، حضرت نے پاجامہ اتار کر تہبند باندھ لی اور دریا کو عبور کیا. پھر آگے گزر کر حضرت نے تہبند کو پھیلا دیا تاکہ یہ خشک ہو جائے. پھر سوچا کہ خشک ہونے میں تو بہت ٹائم لگے گا تو میرا وقت برباد ہوگا، کیوں نہ ہو میں چلتا ہوں. چنانچہ حضرت کے پاس ایک لاٹھی تھی، عصا تھا. حضرت نے اس کو اپنے کندھے پہ یوں رکھ لیا اور جو لاٹھی کا حصہ بڑا ہوا تھا اس کے اوپر چادر لٹکا دی. اور یہ اسلام کا سفیر، یہ اسلام کا محافظ اس فقیرانہ حال میں چل کے جا رہا ہے کہ کندھے کے اوپر لاٹھی ہے اور لاٹھی کے پیچھے چادر جو ہے وہ لٹک رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، اور چلتے جا رہے ہیں. جب شاہ جہان پور شہر میں پہنچے تو حضرت نے سوچا کہ کل مقابلہ ہے تو آج میں کسی ہوٹل کے اندر کمرہ لے کے آرام کر لیتا ہوں. اب دوسری طرف سنیے کہ جب ٹرین پہنچی اپنے اسٹیشن پر تو مقامی علماء نے حضرت کے استقبال کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. کوئی 100-200 بندے وہاں موجود تھے، پھولوں کے ساتھ ہار لے کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے. ساری سواریاں اتر گئیں اور اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں. حضرت نانوتوی نہیں اترے تو وہ لوگ بڑا پریشان کہ حضرت پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچے. پھر ان میں سے ایک عالم جو تھے وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ٹرین مس ہو گئی ہو، تو امید ہے کہ حضرت پہنچیں گے تو صحیح، ٹرین سے نہیں آئے تو بس کے ذریعے سے آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور کسی ہوٹل میں انہوں نے قیام کر لیا ہو، تو شہر کے ہوٹلوں میں سے ذرا معلومات کر لو. ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے شہر کے تمام ہوٹلوں میں پتہ کیا تو قاسم نانوتوی کے نام سے کوئی عالم ہی نہیں تھا، کوئی کمرہ ہی بک نہیں کروایا. اس نے آ کے کہا جی کہ کوئی کمرہ قاسم نانوتوی کے نام سے بک نہیں ہے. تو وہ بڑے عالم کہنے لگے اچھا میں جا کے پتہ کرتا ہوں. چنانچہ جب وہ گئے تو انہوں نے جو آئے ہوئے مہمان تھے ان کی فہرست دیکھنی شروع کی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا تاریخی نام تھا خورشید حسن. حضرت نے اس نام سے اپنا کمرہ بک کروایا ہوا تھا.
جب اس کا نام اس کی نظر پڑی نا خورشید حسن کے نام پہ، تو اس نے ہوٹل والے سے کہا کہ بھئی یہ خورشید حسن کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک بڑے میاں ہیں، معمر آدمی ہیں، پتلے دبلے سے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ بہت پتلے دبلے تھے، اللہ نے ان کو بسطتاً فی العلم تو بنایا تھا، بسطتاً فی الجسم نہیں بنایا تھا، بہت پتلے دبلے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہماری حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے نا، کہ بسطتاً فی العلم تو ہوتے نہیں لیکن بسطتاً فی الجسم ضرور ہوتے ہیں۔ بلکہ جیسے متن کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ایسے ہمارے جسم کے اوپر چل بھی لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو وہ عالم پھر اس کمرے میں گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت تشریف لائے، بڑے حیران، حضرت آپ اس کمرے میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم تو آپ کا اسٹیشن پر استقبال کرنے کے لیے گئے اور آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اس لیے اسٹیشن پہ نہیں آیا کہ میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں، آپ میرا کیوں استقبال کرتے ہیں؟ پھر حضرت نے ایک عجیب بات کہی، یہ الفاظ کے چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، چند لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو خبر ہی نہ ہوتی۔ چند لفظ پڑھے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو خبر ہی نہ لگتی۔ یہ جو دل کے اندر تمنا ہوتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاؤں کہ کسی کو نظر ہی نہ آؤں، یہ تواضع ہوتی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بندے کو عزتیں دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر اگلے دن مقابلہ ہوا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو فتح عطا فرمائی، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مباحثہ شاہ جہان پور۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا، اور ہندوؤں نے اور باقی مذہب والوں نے بھی تسلیم کیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ تین باتیں ہیں، طمع کی بجائے زہد کا ہونا، عداوت کی بجائے ہمدردی کا ہونا، اور تکبر کی بجائے تواضع کا ہونا۔ یہی تواضع ہمارے سارے مشائخ کے اندر تھی، سارے علماء کے اندر تھی۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ وہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے اپنے مدرسے میں، اور دور دور سے طلباء ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن ایک جگہ پر پڑھاتے ہوئے حضرت کو ایک اشکال ذہن میں آیا، تو حضرت نے طلباء سے پوچھا بھائی میرے ذہن میں یہ اشکال پیش ہو رہا ہے، کسی کو اگر اس کا جواب آتا ہو تو بتا دے۔ ہم ہوتے تو ہم گولی کر جاتے، کسی کو کیوں پتہ چلے کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا، مگر وہ لوگ سچے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا۔ جب حضرت نے پوچھا تو طلباء نے کہا کہ نہیں حضرت ہمیں تو نہیں پتا اس اشکال کا کیا جواب ہے۔ تو حضرت نے پھر اپنے ایک شاگرد کا نام لیا جو قابل تھے، حضرت سے پڑھے ہوئے تھے، اور اسی مدرسے میں وہ استاد لگے ہوئے تھے، تو وہ دوسرے کمرے جماعت میں طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت کہنے لگے اچھا میں جاتا ہوں، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کو اس اشکال کا جواب آتا ہو۔ یعنی اپنے شاگرد سے پوچھنے کے لیے جانے لگے، بخاری شریف اٹھائی اور چل پڑے۔ اب کلاس کا ایک بچہ بھاگا بھاگا گیا اور اس سے جا کے ان کو بتا دیا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں، کوئی اشکال کا جواب انہوں نے پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے اپنا درس موقوف کیا اور وہ اپنی کلاس سے نکل کر باہر انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت تشریف لائے تو برآمدے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا مولانا یہ دیکھو ایک اشکال پیش آ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اور ان کو اس اشکال کے جواب کا پتہ تھا۔
اب یہ اچھا موقع تھا استاد کے سامنے اپنی علمیت جگانے کا یا لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا ثبوت دینے کا. لیکن جب حضرت نے پوچھا کہ اس اشکال کا کیا جواب ہے تو ان کے اندر بھی تواضع تھی، وہ بھی بہت ہی مٹے ہوئے تھے. انہوں نے آگے سے کہا کہ حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس کو ایسے حل کیا تھا اور اس کے بعد آگے جواب بتا دیا. جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام کو آپ نے ایسے حل فرمایا تھا، یہ کہہ کر اس کا جواب بتا دیا. یوں جب بندہ مٹا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے شاعر نے کہا مینو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ، چھوٹی چھوٹی کوٹ دے. مینو منج فقیرہ تے نکی کر کے کٹ تے کھلے خزانے رب دے جیویں چاہیں لٹ. اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں، جب تم میں کو مٹا لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خزانے لوٹنے کی اجازت عطا فرما دیں گے. ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ خانوال میں تھے. ان پر ایک دور بڑی غربت کا گزرا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، مدری دور آ گیا. پھر انہوں نے مسجد بھی بنائی جس کا نام بے چندہ مسجد مشہور ہو گیا، اور حضرت نے ذاتی گھر بھی بنایا اور ذاتی گھر کو بھی بہت خوبصورت بنایا. اس زمانے میں جب چپس نہیں تھی اور وزیروں اور امیروں کے گھروں میں فرشوں پہ لگتی تھی، حضرت نے مسجد کے میناروں اور دیواروں تک سب چپس جو ہے وہ چڑھا دی. آج بھی جائیں تو آپ کو دیواروں پہ چپس لگی نظر آتی ہے. تو اللہ نے رزق فراخ کر دیا تھا. اب جب رزق فراخ ہو گیا نا تو کچھ پیر بھائی ایسے تھے حضرت کے اور خلفاء، وہ ذرا ان کے ساتھ کھینچنے لگ گئے. چنانچہ ایک ایسے عالم تھے جو ایک مسجد میں امام تھے، اور وہ بھی حضرت خواجہ فضل الگیشی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے. ان کا ایک مقتدی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کا مرید تھا. تو وہ حضرت کو ملنے کے لیے جانے لگا تو اس نے سوچا کہ چلو میں حضرت کو بتا دیتا ہوں امام صاحب کو، ہو سکتا ہے سلام بھیجنا ہو تو وہ سلام بھیج دیں گے. چنانچہ وہ سادہ آدمی آیا اور آ کر بتایا امام صاحب کو، امام صاحب میں پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، آپ نے کوئی پیغام دینا ہو تو پیغام دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیر صاحب کو جا کر یہ کہنا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. یعنی دو بہنیں ہو نا تو ایک سے نکاح ہو جائے تو دوسری بہن حرام ہو جاتی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ایسے لگتا ہے جیسے دنیا نے آپ سے نکاح کیا ہوا ہے، دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آخرت آپ سے روٹھ گئی ہو. اشارہ انہوں نے اس طرف کرنا تھا. اب جب یہ نوجوان حضرت کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ جی میں اپنے مولانا صاحب کو مل کے آیا تھا. تو حضرت نے فرمایا بھائی انہوں نے کوئی بات کہی تھی؟ تو اس نے صاف صاف بتا دی کہ حضرت انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اب حضرت نے جب یہ الفاظ سنے تو خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا اور آنکھوں میں سے آنسو. بہت دیر روتے رہے، اتنی دیر روتے رہے کہ وہ بندہ دل میں سوچنے لگا کاش میں نے یہ بات نقل ہی نہ کی ہوتی، میں نے اپنے شیخ کو اتنی ایذا پہنچا دی. کافی دیر کے بعد حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ ہم سے حسد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا،
اللہ نے ہم پر اگر بہار بھیجی ہے تو ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کیوں یہ جو ہے تڑپتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے۔ حضرت نے یہ بات کی کہ الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ تواضع ہوتی ہے۔ تو 3 باتیں بتائیں کہ طمع کی بجائے زہد، عداوت کی بجائے ہمدردی، اور تکبر کی بجائے تواضع۔ پھر چوتھی نشانی کہ ریا کی بجائے اخلاص۔ چنانچہ یہ حضرات جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا ان کے اندر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم دعوت برکاتم کے ساتھ ایک جگہ میری ملاقات ہوئی تو مولانا فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو اپنے والد صاحب کا واقعہ سناؤں۔ میں ان کا ضرور سنائیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، جامعہ اشرفیہ بنا، مگر اس میں کچھ استاد ایسے تھے کہ جن کا ذہن ذرا سیاست کی طرف تھا، تو ان کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ حضرات ذکر و سلوک کی طرف زیادہ توجہ دینے والے تھے، اور وہ سیاست اور ووٹ اور اسلامی نظام اور اس طرف زیادہ توجہ دینے والے تھے۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ ان استادوں نے مدرسے میں استعفیٰ دے دیا، اور پھر اسی گلی میں دروازے کے بالکل سامنے دروازے والا جو مکان تھا نا، اس کو کرائے پر لے کر اس کو جامعہ مدنیہ بنا دیا۔ آج تو جامعہ مدنیہ رائیون روڈ پہ ایک بڑی جگہ پہ بنا ہوا ہے نا، لیکن ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی۔ یہ جامعہ شرفی ہے اور اس کے دروازے کے بالکل سامنے دروازہ، اور اس میں انہوں نے جامعہ مدنیہ کی ابتدا کر لی۔ تو مولانا فضل الرحیم دعوت برکاتہم فرمانے لگے کہ مجھے بڑا غصہ طبیعت میں ابا جان کے پاس آیا اور میں نے کہا ابا جان دیکھو ان لوگوں نے کیا حرکت کی، اگر مدرسہ بنانا ہی تھا تو لاہور اتنا بڑا شہر ہے، جا کر کہیں اور بنا لیتے، اسی گلی میں ہمارے ادارے کے دروازے کے سامنے ادارہ بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو ابا جی نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے تھے، کوئی کام کرنے جا رہے تھے؟ میں نے کہا امی نے یہ کہا تھا کہ یہ کر کے آؤ۔ تو حضرت فرمانے لگے اچھا یہ کام کر کے آؤ، پھر میں تمہیں اخلاص کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو میں جلدی کام سمیٹ کے ابا جی کے پاس گیا، ابا جی آپ بتائیں۔ تو حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے اگر تم نے سر پر بوجھ زیادہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم سے وہ بوجھ اٹھ ہی نہیں رہا، کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں کوئی دوسرا بندہ آ جائے اور وہ آپ کو کہے کہ بھائی اپنا آدھا بوجھ میرے سر پہ رکھ دو، میں اسے منزل تک پہنچانے میں مدد کر دیتا ہوں، اب بتاؤ وہ تمہارا دشمن ہوگا یا تمہارا دوست ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ابا جی وہ تو میرا دوست ہی ہوگا جو میرے بوجھ کو تقسیم کر کے اس کو منزل تک پہنچا دے۔ تو ابا جی نے فرمایا دیکھو بیٹا اب تک اس شہر میں ایک ہی مدرسہ تھا جامعہ اشرفیہ کے نام سے، پورے شہر کی مسئولیت کا بوجھ ہمارے سر پہ تھا، اب دوسرا مدرسہ بن گیا تو 2 مدرسے ہو گئے تو مسئولیت کا بوجھ آدھا تقسیم ہو گیا، اب جو ہمارے بوجھ کو تقسیم کر لے بتاؤ وہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن ہیں؟ اس طرح انہوں نے میرے ذہن سے جو خلجان تھا اس کو نکال دیا اور مجھے درس دے دیا کہ اخلاص کے ساتھ بندہ جب کام کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ریاکاری کی بجائے ایسے بندوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو، جس کسی کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہو، ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ دین کا کام ہمارے ہاتھوں سے ہوگا تو وہ دین کا کام ہے،
اور کسی اور کے ہاتھوں سے ہوگا تو اس میں ہم کیڑے نکالنا شروع کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. دین کا کام جو بھی کر رہا ہے، جہاں بھی کر رہا ہے، ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے قبول فرمایا اس بندے کو اور اس سے اللہ نے دین کا کام لے لیا. اخلاص کا یہی تقاضا ہے. تو ریا کی بجائے طبیعت میں اخلاص کا ہونا یہ علماء ربانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور پانچویں نشانی کہ ان کی طبیعتوں میں شک کی بجائے یقین ہوتا ہے. اللہ کے وعدوں پر پکا بھروسہ. آج تو ہمارے دلوں کے اندر شک ہی رہتا ہے نا. اللہ کے حبیب سے نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو ہم ڈرتے ڈرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. تردد ہوتا ہے، طبیعت میں شک ہوتا ہے. مگر ان حضرات کے دلوں میں یقین ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو انہوں نے 8 اصول بنائے. ان کا نام رکھا اصول ہشتگانہ. ہشتگانہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی 8 اصول. اور ان 8 اصولوں میں ایک اصول یہ تھا کہ مدرسے کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ جی میں مدرسے میں اتنے پیسے ہر مہینے دیا کروں گا، تو ایسی آفر کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے. فرق دیکھو، ہم صبح شام دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے. یہ جو ہر مہینے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں اور بطمخ میں طلباء کے کھانے کو بنانا ہوتا ہے، یہ خرچات پورے نہیں ہوتے. اے اللہ کوئی مستقل ذریعہ آمدنی کا ہو جائے تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو جائے. اور ان حضرات کا یہ حال تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو کسی نے کہا کہ حضرت مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ پھر توجہ سبب پہ آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی اور برکتیں بند ہو جائیں گی. یہی یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی نازل فرمائی، یعنی الہام فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو خوف ہو کہ پولیس والے آ کے بچے کو پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو پانی کے اندر ڈال دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ بچہ پانی میں تیرتے تیرتے بالآخر کوئی اس کو پکڑے گا اور ساحل پر یہ لگ جائے گا. اور جب ساحل پر جائے گا یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا، اللہ فرماتے ہیں جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون اس کو پکڑ لے گا. مگر اللہ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے پریشان بھی نہیں ہونا. انا رادوہ الیک، ہم اسے واپس لوٹائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے. اب یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا، مگر عورت اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی جو ہے وہ سینسیٹیو ہوتی ہے یہ اکثر لوگ جانتے ہیں. اس عورت نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو ایک ڈبے میں ڈال کے اس بکسے کو پانی کے اندر ڈال دیا. عقل کہہ رہی تھی کہ دیکھو اگر بکسے کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہوگا نا
تو بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر اس میں آپ سوراخ بنائیں گی تو سوراخوں سے پانی اندر جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اب تیرا بچہ بچتا نظر نہیں آتا، بس اس کو موت ہے۔ مگر اس عورت نے اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا اور اپنے بیٹے کو بکسے کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، وہ بکسہ تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد اس کے جو باڈی گارڈ تھے وہ کھڑے تھے۔ باڈی گارڈ کی تعداد 800 تھی۔ ان میں سے ایک باڈی گارڈ نے سوچا کہ یہ بکسہ تیرتا ہوا آ رہا ہے تو میں اس کو دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ وہ باڈی گارڈ اس بکسے کو پکڑ کے لے آیا اور اس نے لا کے اس بادشاہ کے سامنے رکھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں نے کہا کہ اچھا بکسے کو کھولو۔ اب جب بکسے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ نے ایسی کشش ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا۔ اب جب اس کو آسیہ نے دیکھا تو آسیہ سے دل دے بیٹھی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب جب ہوم گورنمنٹ نے کہہ دیا، ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا قتل نہیں کرنا، تو فرعون نے پھر اپنی بیوی کی بات مان لی۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو قتل نہیں کرتا اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا کہ جب میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گا اور اپنے محل میں پالوں گا تو یہ بڑا ہو کر مجھ سے تاج کیوں چھینے گا، یہ تو میرا احسان مند رہے گا، اس لیے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے ان کو لے کر اپنے محل میں آیا۔ اس زمانے میں فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا تھا، عورتیں ہی بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ چنانچہ فرعون نے اعلان کیا کہ جاؤ اور جو عورت بھی دودھ پلانے کی مرحلے میں ہے اس کو لاؤ تاکہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑے دانا ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے عورتوں کا دودھ آپ پر حرام کر دیا تھا۔ چنانچہ جو عورت آتی دودھ پلانے لگتی، بچہ اس کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، پھر روتا تھا۔ دوسری عورت پلاتی، بچہ پھر نہیں پیتا تھا، پھر روتا تھا۔ تیسری عورت، چوتھی عورت، درجنوں عورتوں نے ٹرائی کی، بچے نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا، اور بھوک کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ اب فرعون بڑا پریشان، ساری رات کا جاگا ہوا، صبح ہو گئی اور بچے نے دودھ نہیں پیا۔ اب محل کے سارے لوگ تھکے ہوئے تھے کہ بھئی بچہ دودھ پیے تو مسئلہ ختم ہو اور ہم سب لوگ آرام کریں، سوئیں۔ اب ایسے حال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے غم والے دل کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال چکی تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ اس وقت کس حال میں ہے، تو ماں کا دل غم زدہ تھا، بڑی سیڈ اس نے آنکھ کھولی صبح کے وقت۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ رو پڑتی اور سارا اس کا راز جو تھا وہ کھل جاتا۔ ان قادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبہا، ہم اگر اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کا بچہ ہے جو دریا سے ملا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل کو گرا دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلایا، وہ تقریباً 5-6 سال کی بچی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تھی۔ اس کو کہا کہ بیٹی تم ذرا بادشاہ کے محل میں جا کر دیکھو کہ تمہارا بھائی کس حال میں ہے اور مجھے آ کر بتانا۔ وہ لڑکی بھاگی گئی بادشاہ کے محل میں،
اب جب وہاں گئی تو اس نے عجیب منظر دیکھا، عورتیں آ رہی ہیں، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں اور بچہ دودھ نہیں پیتا۔ تو جب اس نے 2-4 کیس دیکھے تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں آپ کو ایسے اہل خانہ کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کی خیرخواہی بھی کریں گے۔ تو فرعون کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے کھٹکا تو صحیح کہ یہ لڑکی کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے۔ اس نے اس بچی کے سر کے بال پکڑ کے کہا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے وہ اس کے بڑے خیرخواہ ہوں گے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، ہم آپ کی رعایا ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ خیرخواہی نہیں کریں گے تو کون آپ کے ساتھ خیرخواہی کرے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم بلاؤ جس کو بلاتی ہو۔ لڑکی بھاگی ہوئی آئی، اماں اماں چلو، ہمارا بھائی دودھ نہیں پی رہا اور باقی عورتیں تو دودھ نہیں پلا پا رہی، آپ چلو، آپ کا دودھ بھائی پی لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور انہوں نے آ کے جب اپنے بچے کو دودھ فیڈ کیا تو بچے نے فیڈ لے لی، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی بچے نے دودھ پینا شروع کیا، محل کے اندر شور بلند ہوا، ایک عورت کا دودھ بچے نے قبول کر لیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا فرعون تھکا ہوا تھا تو کہنے لگا اچھا بھائی جس عورت کا دودھ اس نے قبول کر لیا ہے نا، اس عورت کو جانے نہ دینا اور میں تو سونے جا رہا ہوں۔ فرعون اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا اور بیٹا اپنی ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ صبح کے وقت جب فرعون فریش ہو کے اٹھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا ہم یہیں محل میں تمہارے لیے کمرے کا انتظام کر دیتے ہیں، تم یہاں رہو اور ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، مجھے تو گھر میں جو سکون ہے وہ یہاں محل میں سکون نہیں مل سکتا، تو میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ جانے آپ کا بچہ جانے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلنے لگی نا گھر کی طرف تو فرعون کہنے لگا چاہے ایسا کرو اگر تم نے اپنے گھر ہی جا کے رہنا ہے نا تو ہمارے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ پلاتے رہنا اور مہینے کی تنخواہ میں تمہیں تمہارے گھر میں پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس، کئی تقرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کا دل مغموم نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو ایک عورت ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم بھی اگر اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے تو اللہ اپنے وعدے ہماری زندگی میں سچ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا اے میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ کے جا تو رہے ہیں، ہم آپ کو عنقریب واپس لوٹائیں گے۔ اب یہ انہونی سی بات تھی کہ یا اللہ یہاں کے لوگ مجھے ٹھہرنے تو دیتے نہیں، میں مجبور ہو کے بھاگ کے یہاں سے جا رہا ہوں، چھپ کے جا رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اور واقعی دیکھو چند سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آپ کا رب آپ کو آپ کی ابتدا کی جگہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ نے واپس لوٹا کے دکھا دیا کہ میں اپنے وعدوں کو ایسے پورا کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی اسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہدم الاحزاب وحدہ، اور تمام جماعتوں کو ایک اکیلے نے شکست عطا فرمائی۔ تو اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے جب کوئی بندہ اس کے وعدوں پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا شروع کریں اور پھر اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے باتیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اللہ کیسے رزق دیتے ہیں، کیسے عزتیں دیتے ہیں، کیسے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ تو جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کے دل میں شک کی بجائے یقین ہوتا ہے۔ یہی چیز صحابہ کرام کے اندر بھی تھی کہ اللہ کے وعدوں پر ان کو بھروسہ تھا۔ وہ تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے مگر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے دیوار بن کر کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ اللہ کی شان، وہ جہاں جس مہم پر جاتے ان کو کامیابی ہوتی، جس مہم پر جاتے ان کو کامیابی ہوتی۔ جب عروج پہ تھا نا ان کی فتوحات کا سلسلہ، حضرت عمر عنہ نے ایک بندے کو رکا دے کے بھیجا اور حضرت عمر عنہ کو فرمایا کہ یہ رکا پڑھنے کے بعد تم امارت کے عہدے سے معزول ہو جاؤ گے اور یہ بندہ تمہاری بجائے امیر بن جائے گا۔ اگر آپ عام سپاہی بن کر لڑنا چاہیں تو وہیں رہیں، اور اگر مشکل ہو تو آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں، دو آپشنز ہیں۔ چنانچہ وہ رکا لے کر گئے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے رکا پڑھا اور اپنی امارت چھوڑ دی انہوں نے۔ ایک بندہ فوج کا کمانڈر ان چیف ہو اور فتوحات کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو رہا ہو، اس حال میں اس کو معزول کیا جائے تو سوال ہوتا ہے کہ جی مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں اتارا جا رہا ہے؟ مگر ان حضرات کے اندر تسلیم تھی، انہوں نے بات کو مانا اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا، ان کو امیر لشکر بنا دیا اور پھر اپنا فیصلہ سنایا کہ میں واپس مدینہ نہیں جاؤں گا، میں ایک عام سپاہی بن کر لشکر کے اندر لڑوں گا۔ تو کسی نے حضرت خالد بن ولید عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اسی لشکر کے امیر تھے، امیر لشکر تھے، بغیر کسی خطا کے آپ کو معزول کر دیا گیا اور کسی اور کو جو ہے امیر بنا دیا گیا اور آپ نے ایک عام سپاہی بن کر لڑنے کو بھی قبول کر لیا، تو آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میں امیر لشکر تھا، جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں ایک عام سپاہی بن گیا تب بھی اسی پروردگار کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی نے حضرت عمر عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے امت کو ایک اتنے بڑے جرنیل سے محروم کر دیا، ان کو امارت سے ہٹا دیا، تو حضرت عمر عنہ نے جواب دیا ہاں، میں نے امت کو ایک جرنیل کی امارت سے تو محروم کر دیا مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا۔ اس نے کہا حضرت ایمان بچایا کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی تھی کہ عمر جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے، تو نظر ان کی عمر رضی اللہ عنہ کی طرف آ گئی تھی، اور ان پہ نظر آ جانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی مدد رک جائے، میں نے عمر کو ہٹا دیا، فتح تو اب بھی ہوتی رہے گی اور اللہ کی مدد جو اتری ہوئی ہے وہ رکے گی نہیں۔ تو ان کی نظر بھی اللہ کی مدد پر ہوتی تھی، وعدوں پہ یقین تھا، اور واقعی اللہ نے پھر اپنے وعدوں کو پورا کر دکھایا۔ تو 5 باتیں بتائی گئی کہ طبیعت میں حرص کی بجائے زہد ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جی
عداوت کی بجائے طبیعت کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، تکبر کی بجائے طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، ریا کی بجائے طبیعت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہ طبیعت میں شک کی بجائے یقین ہونا چاہیے۔ آج اگر مدارس کے علماء طلباء کے اندر یہ یقین پکا ہو جائے نا، اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت دے کہ یہ بس بس کرنے لگ جائیں۔ یہ برکت بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں نے حج پہ جانا ہے اور میرے پاس خرچہ نہیں ہے۔ انہوں نے جیب سے ایک چونی نکالی اور اس بندے کو دی، اچھا یہ حج کے خرچے کے لیے میری طرف سے لے جاؤ۔ وہ بندہ بستی سے باہر نکلا حج پہ جانے کے لیے تو ایک قافلے والے مل گئے۔ سلام دعا کے بعد قافلے والوں نے پوچھا بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے حج پہ جانا ہے۔ ان کا یار ایک آدمی نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا، کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا اور اس کا اونٹ خالی جا رہا ہے، اگر آپ چاہو تو ہماری دعوت قبول کرو، ہم آپ کو سواری بھی دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے، ہمارے ساتھ حج کر لینا۔ چنانچہ وہ بندہ اس اونٹ پہ بیٹھ گیا، اس کو صبح شام پکا پکایا کھانا بھی ملتا، اور وہ جا کے اس نے حج کیا۔ اور حج کے بعد پھر قافلے والوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آؤ تو ہم تمہیں اسی جگہ پر اتار دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آ کر اس کو بستی پر اتارا، اور اس بندے کا پورے سفر میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں جنید بغدادی کے پاس جا کے ان کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ میں واپس آیا ہوں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت میں حج کر کے آ گیا ہوں، لیکن حج کا تو ایسا معاملہ بنا کہ اللہ نے مجھے مہمان بنا کر جاتے ہوئے بھی رکھا اور مہمان بنا کر آتے ہوئے بھی رکھا، میرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ جب اس نے کہا نا میرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا تو جنید بغدادی نے فرمایا اچھا میری چونی واپس کر دو۔ فرمایا کہ اس میں برکت اللہ نے ایسی رکھی تھی کہ بغیر خرچ کیے اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ یہ مدارس کے علماء طلباء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ان کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے عزت کے ساتھ پورا کر دیتا ہے۔ تو طبیعت کے اندر شک کی بجائے یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین میں اضافہ فرمائے اور ہمیں کامل یقین کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کی جانب سے بات کرنا چاہوں گا اور ایک درخواست بھی کرنا چاہوں گا۔ درخواست تو یہ کہ احباب ماشاء اللہ خواتین کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی اس ارادے کے ساتھ، اور کئی حضرات نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ توبہ کلمات پڑھا دیں، اور آپ سب حضرات جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، وہ سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ امت اور زمانہ تیزی سے قیامت کی طرف جا رہا ہے، اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ جل شانہ قرب قیامت میں علماء صلحاء کو اٹھا لیں گے، اور تیزی سے علماء صلحاء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس زمانے کے اندر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت یہ ہمارے لیے اس قدر قیمتی ہے، اس قدر قیمتی ہے کہ الفاظ نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اس حادث کا یہ جو واقعہ ایک 2 منٹ میں سنا کر پھر کلمات پڑھاتے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ ایک طالب علم جو کہ اس حادث سے پڑھتے ہیں، اور انہوں نے آ کر یہ واقعہ مجھے اپنا سنایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حضرت کا بیان کا موضوع یہ ہوگا، اس حادث کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، یہ اللہ کی طرف سے یہ انٹر لنک ہو گیا۔ تو وہ طالب علم جو کہ درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں اور سلسلے میں داخل ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی پابندی سے اذکار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کا نام نہیں لیں گے۔ مجلس میں بیٹھے بھی میں نے کہا وہ بات ہے کہ میں نے چند دن پہلے
میں مراقب تھا اور مراقبہ کر رہا تھا، اور میں نے مراقبے کے اندر مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں مجھ سے کہا کہ کچھ پوچھو، تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ میں نے پہلے تو کہا کہ کیا پوچھوں، دل میں خیال ہو کے آیا، پھر انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے سلسلے پہ اور حضرت پہ بہت مضبوط تعلق ہے، لیکن پھر بھی بے اختیار خیال آیا کہ پوچھوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراقبے میں کہ آپ حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ساتھی مجھے کہنے لگے کہ میں نے اسی طرح سے پوچھا کہ آپ حضرت شیخ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس ساتھی، یعنی کوئی ساتھی میرے ساتھ تعلق ہے ان کا، اور وہ پڑھتے بھی ہیں میرے پاس، اور یہ کل کے واقعہ ہے جو مجھے سنایا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ شیخ ذوالفقار اللہ کے ہیں اور اللہ شیخ ذوالفقار ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ بیعت کلمات پڑھیں۔ چند رات آگے آ جائیں، باقی الفاظ پڑھ لیں گے۔ دور بیٹھا بعد ہے، وہ کلمات پڑھتے جائیں گے تو بیعت ہو جائیں گے۔ کپڑا جوڑ لیں کچھ دور سے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے سلسلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ ایک ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا یہ مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ کو خود اس کی حرارت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر لیجیے اور اللہ سے لو لگا لیجیے۔
تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے عیباں بھرے تکڑی گھت کے تول نماہی تے اسی ڈاڈے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدہ پلے عیب ہزارہ تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لٹھڑے تے میں کیڑا مل مل تھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدہ کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت بندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما اے کریم آقا ہم کو رحمت کی نظر فرما اے اللہ آپ محبت کی نگاہ ہم سب پر ڈال دیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ زندگی گزر گئی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ ابھی تک کلمے کا سرور نہیں آیا اللہ اپنی رحمت سے کلمے کا سرور عطا فرما اپنے نام کی حلاوت عطا فرما لفظ اللہ کی مٹھاس ہمیں عطا فرما اللہ اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما شریر کے شر سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کو محفوظ فرما اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما گھروں میں برکت عطا فرما اعمال میں برکت عطا فرما صحت اور حافظ میں برکت عطا فرما کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ قیامت کے دن کروڑوں لوگ
موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ اللہ میں تحمل مزاجی کی توفیق عطا فرما، اللہ تحمل مزاجی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی تحمل مزاجی والی سنت کو بھی سنت سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کو درگزر والی سنت بھی عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے والی سنت بھی عطا فرما۔ اللہ سینوں کو وسعت عطا فرما۔ اے کریم آقا حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اس کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام و مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما، پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین اس نسبت کی لاز رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ حضرت جی کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ تمام قسم کی آسانیوں اور برکتوں میں مزید برکت عطا فرما، مزید عافیت نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کی حفاظت اور عافیت والا معاملہ فرما۔ اللہ جامع طہا دارالنور فاؤنڈیشن کا یہ پروگرام اللہ ان کو بھی قبول فرما، مفتی حماد صاحب کو ان کی نسلوں کو ان کے ساتھیوں کو قبول فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنا انہوں نے سوچا کہ حضرت کے آنے سے دعاؤں سے جو کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اللہ اس سے بھی بڑھ کر گمان سے بڑھ کر عطا فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔